بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ امت کے اولیاء وہ اولیاء کے جو مسلمہ شخصیت ہیں کہ جن کی ولایت کا انکار وہابی دیوبندی بھی نہیں کرتے، جو ان کے بارے میں بکواسات کرتا ہے، یہ پہلے اس کی بونگیاں اور اس کی بکواسات سماعت فرما لیں۔ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੰਨਦੇ। ਬਈ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੋਹਫਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੰਨਦੇ ਆ, क्यों नहीं मानते? हम तो सारों को मानते हैं, जो जो दुनिया में पैदा हुए हैं और मर गए हैं। और हम ये भी मानते हैं कि जितने मरे थे इनकी शलवारें उतारी गई थी गुस्ल करते वक्त, और जिंदा बंदा कोई अपनी शलवार नहीं उतारने देता। हाँ, अल्लाह दे वली मर के भी जिंदा रहे। تے ساڈا ولی ہو جائے، ساڈا امام ہو جائے کہ ابو داؤد میں ترمذی میں حدیث موجود ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں جب حضور کو غسل دینے کی باری آئی تو ہم پریشان ہوئے کہ حضور کے کپڑے اتاریں یا نہ اتاریں، تو اللہ نے ہم سب پہ اونگ طاری کر دی، اور اس اونگ کی حالت میں ہمیں ایک آواز آئی، اے او نہیں جڑے بابے سننے نے آواز آئی، نیند، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے میری وفات کے بعد اب قیامت تک غیب کی خبروں میں صرف خواب باقی ہیں۔ وہ خواب کی حالت میں انہیں دکھایا گیا کہ ایک بندے نے پیچھے سے آواز دی کہ رسول اللہ کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دو۔ یہ صرف رسول اللہ کا پروٹوکول ہے۔ جی آپ نے سماعت فرمائی ہیں ایسی بونگیاں، آپ دیکھیں کس انداز میں اللہ کے ولیوں سے بغض رکھتا ہے اور کس انداز میں اس کے دل میں اللہ کے ولیوں کے بارے میں اتنا دشمنی اور بغض ہے۔ پہلے یہ سماعت فرما لیں، حدیث پاک صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ 6502 حدیث پاک کا نمبر ہے صحیح بخاری میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنت بالحرب، فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے اور 3161 حدیث پاک کا نمبر ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص سے محبت فرماتا ہے تو اس کو اس کی محبت پھر آسمان والوں میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے آسمان والو، جبریل کے ذریعے اعلان فرماتا ہے، اے جبریل اعلان کر دے کہ آسمان والو فلاں ابن فلاں سے اللہ تعالیٰ پیار فرماتا ہے، تم بھی ایسا اللہ کے ولی سے پیار کرو۔ پھر جناب جبریل زمین والوں میں اعلان فرماتے ہیں کہ اے زمین والو فلاں ابن فلاں سے اللہ پیار فرماتا ہے، زمین والو تم بھی ایسا اللہ کے ولی سے پیار کرو۔ تو یہ جو ہم اللہ کے ولیوں سے پیار کرتے ہیں، یہ کہ ایسے نہیں پیار آ جاتا۔ اس مرزے سے پوچھیں، آپ کی جو دادا پردادا فوت ہوئے ہیں، پردادا سے پیچھے اپنا نام بتا دیں، اس کے پردادے کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا۔ اب حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کو 980 سال ہو گئے ہیں دنیا فانی سے پردہ فرمائے ہوئے، اور ان اکابرین کو کئی 100 سال گزر گئے ہیں، ہزار سال گزرے ہیں، آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ قرآن کریم کے دوسرے سپارے کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، فرمایا لوگو تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ فرماتا ہے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس سے پوچھے اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اور یہ آیت نمبر ہے 152، یہ آیت کریمہ ہے سورہ البقرہ میں اور دوسرے سپارے کی بالکل ابتدائی آیت ہے۔ اسی طرح یہ سورۃ مریم کا اینڈ ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لے اور اچھے عمل کیے ہم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے، یہ آیت نمبر 96 ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، 3999 حدیث پاک کا نمبر ہے ابن ماجہ کے اندر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آیا بارگاہ مصطفیٰ میں تو دیکھا جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، تو میں نے پوچھا کہ معاذ کیوں روتے ہو؟ کہا کہ مجھے رسول اللہ کی کچھ حدیثیں کچھ وصیتیں یاد آ گئی ہیں۔ کہا وہ کون سی حدیثیں ہیں، کون سی وصیتیں ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، اللہ تبارک و تعالیٰ ریا کو بالکل پسند نہیں فرماتا، یہ شرک اصغر ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو ناپسند فرماتا ہے جس میں دکھلاوا اور ریاکاری ہو۔ آگے فرمایا مجھے دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات، یہ حدیث، یہ وصیت مجھے یاد آ گئی کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے ولی سے ٹکر لی اللہ تعالیٰ ان سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرماتا ہے، یہ جس طرح صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، 6502 حدیث پاک کا نمبر ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر آیت موجود ہے، تیسرا سپارہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس شخص نے سود کھائی تو سود کھانے والے شخص سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ یہ آیت نمبر ہے 299 آیت کا نمبر ہے کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ جس شخص نے سود
کھائی تو سود کھانے والے شخص سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی اعلان جنگ فرماتا ہے۔ تو ابھی جو مرزا صاحب ہیں یہ کیسی کیسی بکواس کرتا ہے کہ جو حضور داتا صاحب علیہ رحمہ ہوں، کبھی تو کہتا ہے کہ جی اگر داتا صاحب علیہ رحمہ اتنے مقامی ولایت پر فائز ہے تو پھر انہوں نے بم دھماکہ کیوں نہیں روکا اور جو ان کے دربار پہ دھماکہ ہوا تھا۔ میں پوچھتا ہوں اس سے چلو ہم مان لیتے ہیں بھی داتا صاحب علیہ رحمہ اس مقام پر فیض نہیں تھے، وہ روک سکتے ہیں، کیا معاذ اللہ تمہارا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا ہے؟ کہیں جی اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات پر قادر ہے، بالکل ہے، سب کا عقیدہ ہے۔ مجھے بتائیے جب قوم قرامطہ نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کی تھی اور 20 سال سے زیادہ عرصہ جو حجر اسود کو اٹھا کر لے گئے تھے، اکھیڑ کے لے گئے تھے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ اسی طرح 1979 کے اندر خانہ کعبہ میں دہشت گرد داخل ہو گئے تھے، یرغمال بنا لیا تھا اور وہاں پر بڑی مشکل سے جو ہے وہ وہاں پر لوگوں کو بچایا گیا، کافی لوگ جو ہے زخمی اور شہید بھی ہوئے، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ معاذ اللہ کیا کہو گے اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ قادر نہیں؟ اسی طرح بیت المقدس کے اندر رب العالمین اپنے گھر کا کیوں نہیں دفاع کرتا؟ معاذ اللہ کیسا بد وقت ہے، کیسے تو الفاظ انداز جو ہے وہ الفاظ بکتا ہے کہ معاذ اللہ جی اگر ولی ایسے ہیں تو پھر ان کو جی بل جو ہے وہ تم سستے کو، یہ باتیں کرنے والی، وہ عقل کے اندھے انسان کوئی ذرا خدا کا خوف کر، کوئی کرنے والی بات کر۔ یہ میری بات جو مرزا کے فالوور ہیں ان سب کے لیے میری بات آپ نے ضرور سماعت فرمانی ہے اور تھوڑا سوچنا بھی ٹھنڈے دماغ سے۔ فتاوی حدیثیہ کے اندر علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نکل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابن سقا۔ ابن سقا جو تھا وہ بہت بڑا عالم تھا، دینی علوم پر اس کو بڑی دسترس حاصل تھی۔ اس نے اتنی یعنی وہ مناظروں کا وہ ماہر تھا، بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے پادریوں کو وہ لاجواب کر دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، وہ بادشاہ تھا، عیسائی تھا، اس کی جو ہے وہ بیٹی تھی، ایک بڑی خوبصورت تھی۔ اس ابن سقا کی نظر اس بیٹی پر پڑی تو کہا کہ مجھے اس بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ جب بیٹی کا رشتہ مانگا تو عیسائی اس بادشاہ نے کہا اگر تمہیں اس بیٹی کا رشتہ چاہیے تو پھر تمہیں معاذ اللہ مذہب عیسائیت اختیار کرنا پڑے گا۔ جب عیسائیت کا مذہب اختیار کرنے کا کہا گیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اختیار کر لیتا ہوں۔ معاذ اللہ اس نے مذہب عیسائیت اختیار کیا، وہ عیسائی ہو کر مرا۔ اور پھر جب تحقیق کی گئی کہ یار اتنا بڑا بندہ کیسے بہہ گیا، کیسے گمراہ ہو گیا، تو بعد میں پتہ چلا کہ زمانہ طالب علمی میں اس نے ایک اللہ کے ولی کی گستاخی کی تھی۔ ولی کی گستاخی کرنے کی وجہ سے اس اللہ کے ولی نے کہا تھا میں تمہیں جہنم میں دیکھ رہا ہوں، تو اس وجہ سے اس کا جو خاتمہ ہوا وہ پھر جہنمی والا ہوا۔ تو میرے بھائیوں اللہ کے ولیوں سے دشمنی مت کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو توبہ کی توفیق بھی نہ ملے۔ اگر دنیا کے یاروں کو اپنے یار پیارے ہیں، اللہ کریم کو اپنے یار کئی بدرجہ اولا زیادہ پیارے ہیں۔ اور یہ سورہ یونس کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فرمایا خبردار، تبھی کے ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ خبردار اللہ تعالیٰ کے ولیوں پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اللہ کے ولیوں سے بالکل دشمنی نہیں لینی۔ جس شخص نے بھی اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے دشمنی لی اس کا خاتمہ جو ہے وہ بالکل برباد ہوا۔ اور یہ آیت نمبر ہے میرے پاس 62 ہے، سورۃ یونس ہے اور 11واں سپارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے جو ولی ہیں ان پر نہ کہ خوف ہو اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو مرزا صاحب تو اپنے بارے پتہ نہیں کیا کیا بکواس کر رہے ہوتے ہیں، میں تو فلاں ہوں، تو میں نے تو بابو کو بھی معاذ اللہ ایسے کر دیا۔ پتر تو ذرا مار تو صحیح، یہ جو تو بکواس کرتا ہے، تیری قبر پہ کتوں نے بھی پیشاب نہیں کرنا۔ آج جو اللہ کے ولیوں پہ اتنے رونے کے ہیں، اللہ کے جو ہے ولی ہیں، ان پر اتنا قرآن خوانی کی جاتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں لوگ، پتہ نہیں کیا کیا ان کو فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اور تو پتر مارتے صحیح۔ یہ دیکھنا اپنے انجام ہوتا کیسے ہے تیرا۔ یہ تو بک بک کرتا ہے اللہ کے ولیوں کے بارے میں، اپنے انجام کی خیر منا تو۔ یہ تو کہاں سے یہ اتنے بدماشی سیکھ لی؟ اصحاب کہف کا کتا تو اصحاب کہف کو نہ بھونکا، تو کون سا ایسا بدبخت آگے جو اصحاب کہف جو ہے وہ کتے سے بھی بدتر تو کام کرتا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی اللہ کے ولیوں کے بارے میں کیسی بکواسیں کرتا ہے تو؟ ایک عام انسان تو دیکھ کے جو ہے وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ اس جو ہے وہ پلید شخص نے کتنا اللہ کے ولیوں کے بارے میں جو ہے وہ نازیبہ کلمات کہے ہیں۔ مجھے بتا اگر یہ باب شاہ کچھ نہیں تو پھر یہ پوری سورۃ الکہف اللہ نے کیوں قرآن میں اتاری ہے، اور کیوں ان بابوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن کریم میں؟ تو اس حوالے سے قرآن کریم کی آپ دیکھیں سورۃ الکہف کے اندر، سورۃ الکہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
پورا پورا ذکر فرمایا ہے اصحاب کہف کا بھی اور ساتھ ان کے کتوں کا بھی. اور ان کے کتے کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. فرمایا کہ سیقولون ثلاثۃ رابعہم، فرمایا ان قریب وہ کہیں گے لوگ کہ وہ کتنے لوگ تھے، یعنی 3 لوگ تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. اور وہ بعض لوگ کہیں گے کہ نہیں 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. اور بعض لوگ کہیں گے 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. یہ سورۃ الکہف ہے اور یہ آیت نمبر ہے 23. تو اس کے اندر جو ہے وہ اللہ فرماتا ہے اس میں کتے کا بھی ذکر فرمایا ہے. بھائی پوچھیں ان سے، بھئی یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، کتے کا بھی ذکر ساتھ فرما دیے؟ یہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو کتا لڑ لگے تو کتے کا ذکر اللہ نے قرآن کریم اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے. اور تو جو ہے وہ بکواس کرتا ہے اللہ کے ولیوں کے بارے میں. اور اسی طرح ایک اور میں آپ سے سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ مرزا تک میرا سوال ضرور پہنچانا ہے. اور انہیں کہنا ہے کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ آپ پہ سوال چھوڑ کر گئے ہیں. یہ میرے پاس قرآن کریم ہے اور میرے پاس سورۃ القصص ہے. سورۃ القصص کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة يا موسى اني انا الله رب العالمين. اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کے پاس پہنچے جناب موسیٰ علیہ السلام تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی، اے موسیٰ میں تو خدائے رب العالمین ہوں. یہ قرآن کریم ہے، سورۃ القصص ہے اور آیت نمبر ہے 30 آیت نمبر ہے. پوچھنا اس مرزے سے، میں اس پر وضاحت نہیں کرنا چاہتا، ایک درخت سے یہ آواز کیوں کہ میں اللہ ہوں. اسی طرح قرآن کریم میں 16ویں سپارے کے اندر بھی ہے انی انا ربک فاخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طوی. پوچھے نا ان سے. اور اسی طرح یہ میرے پاس سورہ بقرہ ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں میں سے نشانی ہے. ان سے پوچھنا مرزے سے بھی تو جو اتنا بک بک کرتا ہے اللہ کے ولیوں کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانی کیوں قرار دی ہے؟ اور پھر دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جس شخص نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی اس کا دل تقوی والا ہے. میں بس یہ اس پہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اس پر وضاحت نہیں کرنا چاہتا صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں کیوں ہیں. اسی طرح فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة يا موسى اني انا الله رب العالمين. یہ آیت نمبر 30 جو ہے وہ سورہ قصص کی 20ویں سپارے کی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں ارشاد فرمایا ہے کہ میں اللہ ہوں؟ درخت نے کہا کہ میں اللہ ہوں. یہ پوچھنا مرزے سے، اگر اللہ کے ولی کچھ بھی نہیں ہیں تو پھر مجھے بتاؤ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی کیوں بنی؟ اور اسی طرح یہ درخت سے آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں سنی کہ میں اللہ تعالیٰ ہوں معاذ اللہ؟ تو پھر بتائیے اس کا کیا معنی ہوگا؟ اس پر جو ہے وہ مزید بات کی جا سکتی ہے، مگر مرزے پر یہ میں سوال چھوڑ کے جاتا ہوں. مرزے نے جواب دینا ہے کہ اس آیت کریمہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا ہے کہ میں رب ہوں، اور درخت نے یہ بات الفاظ فرمائے ہیں. تو یہ آپ سے میرا کویشچن ہے اور انشاءاللہ تعالی مزید ہم اس کو ننگا کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس فتنے سے ہمیشہ محفوظ فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.